ایجوکیشن فیلڈ میں جو سب سے اہم چیز سمجھنے کی ہے، آپ طلبہ اس کو سمجھو گے آپ کی آئندہ زندگی میں بہت کام آئے گا۔ یہ ٹپس دیتا ہوا جا رہا ہوں، اس پر مطالعہ کرنا شروع کرنا۔ ایک ہے مینٹلٹی ڈیولپمنٹ، ایک ہے نالج۔ نالج میں اور مینٹلٹی میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں سب جگہ سمجھانے کے لیے جلدی بتاتا ہوں، آپ کو بھی جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قابل صد احترام استاد محترم حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب ندوی، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء اکرام، عزیز طلبہ، عنوان یہ دیا گیا ہے ہندوستان میں اسلامی اسکولز کی اہمیت، افادیت اور چیلنجز کیا ہیں۔ میں عزیز طلباء کے سامنے بہت زیادہ تمہید کے بغیر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس موضوع کے بارے میں اہم باتیں آ جائیں، تاکہ آپ کو اپنے آپ کو بنانے، امت کی ضرورت کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا موقع ملے۔ آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، میں بھی ایک زمانے میں یہاں پر پڑھ رہا تھا، محاضرہ دینے والے یہاں پر ہوتے تھے، میں سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ نہ جانے اس حال میں کیسی کیسی شخصیتوں کے محاضرے ہم نے سنے۔ اپنی زندگی میں ان محاضروں کا ہم کو بہت فائدہ ہوا، اور خاص طور پر میں یہاں کے کئی الاصلاح کا ذمہ دار تھا، یہ اس الاصلاح کا بھی ذمہ دار تھا۔ کتابی درسی کتابوں میں جو محنت کی تھی اس کا تو فائدہ ہوا، لیکن اس الاصلاح میں جو کام کیا تھا، جو محنتیں کی تھی، اس نے ہماری شخصیت کو میدان میں جا کر کام کرنے کا کچھ لائق بنایا۔ اس لیے طلباء عزیز سے یہ کہتا ہوں، پہلی بات، درسیات میں محنت کرتے ہوئے اس کو جو محاضرات کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیریکلم فریم ورک میں، نصاب میں، ایجوکیشن سسٹم میں کو کیریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز، کچھ چیزیں آپ کا جو نصاب بنایا گیا ہے وہ ان موضوعات تک گھرا رہتا ہے جو کیریکلم میں ہیں، لیکن زندگی کے لیے اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سی چیزیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ چیزیں نہیں جانیں آپ، تو جو چیز آپ نے پڑھی ہیں وہ عملی زندگی میں
اس کو برتنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے بانیان ندوہ نے الاصلاح کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک زمانے میں جمعیت الاصلاح کا مطلب اس کا بہت بڑا اونچا مقام تھا، ایک علمی مقام تھا، اور اللہ کرے کہ آج بھی وہ مقام اس کا باقی رہے۔ اب جو موضوع آپ کے سامنے ہم بتا رہے ہیں، آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ نہیں بتایا جائے گا، لیکن عملی زندگی میں اس کی ضرورت ہے، تو پھر وہ آپ کہاں جانیں گے؟ یہی الاصلاح کے پلیٹ فارم سے جانیں گے۔ اس کے لیے الاصلاح ہے۔ آج آپ جمع ہوئے ہیں، کچھ گلانس آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ طالب علم کا سفر میں اپنے آپ کو تیار کرنے میں مدد ملے۔ اسلامی اسکولز کی اہمیت، افادیت، چیلنجز۔ ندوۃ العلماء نے، ان کے بانیوں نے اس ادارے کو قائم کیا جس کے کئی مقاصد تھے۔ اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ یہ علم ہمارے ہاں دین اور دنیا کی تقسیم والا علم نہیں ہے۔ 14 سینچری تک پوری دنیا میں مسلمان ہر ملک میں ہر سبجیکٹ میں ڈومیننٹ تھے اور مسلمانوں کا عروج تھا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ دینی سبجیکٹ، یہ دنیاوی سبجیکٹ، یہ اصطلاح نہیں تھی 14ویں صدی تک۔ ہاں تخصصات تھے، کوئی منطق کا ماہر تھا، کوئی فلسفے کا ماہر تھا، بہت زیادہ تفریق کی جاتی تھی، تو علوم عقلیہ و علوم نقلیہ یہ کہا جاتا تھا۔ کبھی یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے۔ مسلمانوں کا عروج اسی وجہ سے ہوا تھا۔ مسلمانوں میں یہ تصور اس طرح سے آیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تصور دیا تھا۔ پہلی وحی نماز پڑھو، ایمان لاؤ، اس پر نہیں نازل ہوئی۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر آئے تھے۔ جو ان کے لیے آنے والا زمانہ تھا، جو چیلنجز تھے، اس کے مطابق وحی نازل ہوئی۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اقرأ فعل متعدی ہے، اور اس وقت تک یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا مفعول نہ ہو۔ تو اسی لیے اس کا چونکہ مفعول کا تذکرہ نہیں ہے، مفسرین نے اس کی بڑی تشریحات کی ہے کہ وہ مفعول کیا ہے۔ کسی نے یہ تشریح کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوئی نسخہ دکھایا تھا اور کہا کہ پڑھو۔ اس کا مفعول کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس بات کے لیے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کہا، اور کیا پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ دنیا میں قیامت تک جتنے علوم آئیں گے یہ سارے علوم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اگر اس کا مفعول لکھا جائے تو وہ خود ایک ڈکشنری ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محذوف کیا
اور کہا کہ پڑھو، نازل ہونے والے قرآن کو پڑھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھو، فقہ پڑھو، فلسفہ پڑھو، منطق پڑھو، سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، AI ٹیکنالوجی پڑھو، اسٹرانومی پڑھو، جغرافی پڑھو۔ یہ سارے آبجیکٹس، یہ سارے مفعول اس میں شامل ہیں، لیکن سب چیزیں پڑھو ایک شرط کے ساتھ، بسم ربک الذی خلق۔ جو کچھ تم پڑھو اس کا رشتہ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر پڑھو۔ پھر اس کے اندر کہا خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کیا اس کو آپ دیکھیں گے، علق دیکھیں گے تو 3 دن کھانا نہیں کھائیں گے آپ، اتنا بدبودار ہوگا۔ یہ بتایا کہ اتنا زیادہ بے اہمیت انسان جب دنیا میں آئے گا، اگر پڑھے گا تو اس کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان کا مقام پڑھنے سے ہے، لیکن کون سے پڑھنے سے؟ کوئی بھی چیز پڑھو اس کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر پڑھو۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے سارے علوم کو حاصل کیے۔ آپ ندوے میں کلیلہ دمنہ پڑھتے ہیں، سوچو کلیلہ دمنہ کہاں لکھی گئی، اور آپ اس کے مقدمے میں جا کر پڑھو کہ صرف اس ایک کتاب کو بیت الحکمہ میں لانے کے لیے کتنی محنت کی گئی تھی۔ یہ ہندوستان میں ایک راجا کے ہاں، ایک اس کا وزیر، اس کو پرندوں اور جانوروں کے کہانیوں کی شکل میں حکومت کی چیزیں بتاتا تھا۔ وہاں پر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ایک ایسی کتاب ہے، تو یہاں پر آئے، ان اسٹوریز کو سنا، اور وہ سنسکرت میں تھیں، سنسکرت کو سیکھا، اس میں پڑھا، پھر لا کر عربی میں ترجمہ کیا۔ مسلمانوں کے ہاں سارے علوم حاصل کیے۔ بیت الحکمہ کی جا کے تاریخ پڑھو، دنیا کے سارے علوم اس زمانے کے، چائنا کے علوم، یونان کے علم، فلسفے، اس زمانے میں منطق کا مطلب الہات پیداوار کرنے والا علم تھا۔ من تمنطق تزندق، جو منطق پڑھے گا وہ زندیق ہو جائے گا، اور حقیقت میں ایسا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے منطق کو حاصل کیا، اور اس منطق کو یونان سے لے کر آئے، وضو کرایا، کرتا پائجامہ پہنایا، اور کلمہ پڑھایا، اور اپنے مدارس میں رکھا، اور ایسا اس کو کلمہ پڑھایا، آج تک ہم سمجھ رہے ہیں، منطق کا زمانہ گزر گیا پھر بھی ہم وہ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ جب تک مسلمان سارے علوم پر کو دین کے مقصد کے لیے حاصل کرتے رہے، عروج پر رہے، سارے اچھی طرح یاد رکھ لو، دنیا کی طاقتیں طواف کرتی ہیں علم کا۔ جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا، نہ اس کے ہاتھ میں سیاست ہوگی، نہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، ذلت کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ جب تک مسلمان سارے علوم پر قابض رہے، دنیا کی طاقتیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ 14 سینچری کے بعد مسلمانوں میں زوال آیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، کھانوں پر محنت کیا، بکرے لڑانے پر محنت کی،
عیاشی پیدا ہوئی، تناسانی پیدا ہوئی، وہی یورپ کے اسٹوڈنٹ اسی بغداد میں، اسی اندلس میں، انہی مسلم ممالک میں آ کر ابن رشد سے پڑھا اور یہاں کے مسلم سائنٹسٹ سے پڑھا۔ الجبرا محمد ابن موسیٰ خوارزمی نے لکھا، یورپ کے لوگوں نے اس کو سیکھا۔ اب مسلمانوں کا زوال ہو گیا تھا، یہ یورپ کے لوگ جا کر اپنے علاقوں میں سائنس کو، ٹیکنالوجی کی نئی نئی تھیوریز کو بتایا، تو وہاں پر کرسچینٹی کا ڈومینیشن تھا، پوپ اور پادریوں کا ڈومینیشن تھا۔ وہاں کے مذہبی طبقے نے دیکھا کہ بائبل میں یہ سب نہیں ہیں، یہ نئے تھیوریز لے کر آ رہے ہیں، ان پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ دین سے باہر ہیں۔ اور پھر چونکہ عوام مذہبی طبقے کے ہاتھ میں تھی، سائنسدانوں پر حملے کیے گئے۔ تقریباً 14 سینچری سے لے کر اس انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں جا کر دیکھ لینا، تمہارے ندوے میں رکھی ہوئی ہے۔ 14 سینچری سے لے کر 17 سینچری کے آخر تک یورپ کے اندر 3 لاکھ سائنٹسٹ کو مار دیا گیا، مذہبی طبقے نے مارا۔ گیلیلو جس نے ہبل اسکوپ کا انوینشن کیا تھا، برونو، اس کو جیل میں رکھ کر بغیر کھانے کے مار دیا تھا، برونو کو زندہ جلا دیا تھا۔ یہ لڑائی یورپ میں چلی سائنس کے درمیان اور مذہبی طبقے کے درمیان۔ مسلمانوں کے ہاں قرآن اور حدیث ایک ٹرین کی طرح آپ سمجھ لو، جلدی سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث یہ ایک ٹرین کا انجن ہے۔ اس انجن کے پیچھے منطق کا ڈبہ بھی لگا ہوا ہے، سائنس کا بھی لگا ہوا ہے، میتھس کا بھی لگا ہوا ہے، سوشل اسٹڈی کا بھی لگا ہوا ہے، اسٹرانومی کا بھی لگا ہوا ہے۔ سارے علوم کے ڈبے لگے ہوئے ہیں، جو چاہے جس پہ چڑھ لے، لیکن ٹرین نکلتی ہے تو جنت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ساری ٹرین، اس کا رخ جنت کی طرف تھا۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، کہ ملائکہ طالب علم کے پیروں کے نیچے رحمت سے پر بچھا دیتے ہیں، اس سے خوش ہو کر کہ وہ جو طلب علم کا جو کام کر رہے ہیں اس سے خوش ہو کر۔ وہاں پر ڈیفینیشن یہ تھا، جغرافی پڑھنے والے کے پیروں کے نیچے بھی بچھاتے ہیں، سائنس پڑھنے والے کے پیروں کے بھی نیچے بچھاتے ہیں، حدیث پڑھنے والے کے پیروں کے نیچے بھی بچھاتے ہیں، تفسیر پڑھنے والوں کے پیروں کے بھی بچھاتے ہیں۔ علم حاصل کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ قرآن اور حدیث کے گائیڈ لائنز کے ساتھ۔ جتنے علوم حاصل کر رہے ہیں یہ سب کو دین سمجھا جاتا تھا۔ یہ گاڑی، یہ ٹرین جا رہی تھی جنت کی طرف، مسلمانوں نے اس کو ڈرائیونگ کرنا چھوڑا تو یہ یورپ میں چلے گئی، اور یورپ میں جا کر اس کے انجن کو چینج کر دیا گیا، اور چینج کر کے وہاں پر انجن لگا دیا گیا الہاد والا۔ اب یہی ٹرین اپوزٹ سائڈ پر چلنے لگی، جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ مسلمانوں کا ڈکلین ہو گیا تھا۔ 4 صدی لڑنے کے بعد پوپ اور پادریوں کے درمیان اور سائنسدانوں کے درمیان 17 سینچری کے آخر میں 18 سینچری کے شروع میں یورپ میں ایک کمپرومائز ہوا، اور وہ کمپرومائز یہ تھا کہ سائنسدانوں سے کہا گیا کہ دیکھو یہ چرچ ہے، اور یہ چرچ کے اندر کے معاملات ہیں، یہ بائبل ہے، یہ دین ہے،
اس دین کے معاملات میں تم لوگ سائنسدان ہو، اس میں تم انٹرفیئر نہیں کرنا. یہ چرچ ہے. کوئی گناہ کر لیتا ہے تو لا کے کفارہ ادا کر دیتا، پادری بتائیں گے کہ اتنا کفارہ ادا کر تو پاک ہو جاؤ گے. اس کو آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. پھر پادریوں سے کہا گیا کہ یہ جو چرچ ہے اس کے باہر جو ہے وہ دنیا ہے، وہ جو مارکیٹ ہے، وہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ سب دنیا ہے. آپ اپنے دین کے کام کرو، اس دنیا میں انٹرفیئر نہ کرو. لوگوں نے اس کمپرومائز کو مان لیا اور وہاں سے دو چیزیں ہوئی، دین اور دنیا الگ الگ. دین کا راستہ الگ ہو گیا اور دنیا کا راستہ الگ ہو گیا. مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی راستہ الگ نہیں تھا. اب مدرسے، اب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو تھوڑا ہوش آیا، خواب غفلت سے اٹھے. اٹھنے کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ تعلیم کا کام شروع کیا. تو انفارچونیٹلی ہم کو اپنے اسلاف کے طریقے کو اختیار کرنا تھا، ہم نے اس یورپ کے طریقے کو اختیار کر لیا. لہٰذا ہمارے ہاں بھی مدرسہ الگ ہو گیا اور اسکول الگ ہو گئی. مدرسے میں پڑھنے والے بچے دین پڑھ رہے ہیں اور اسکول میں پڑھنے والے بچے دنیا پڑھ رہے ہیں. اب ہوا کیا، اس سے معاشرے پر اثر کیا پڑا؟ دین ایک دائرے میں سکڑ گیا، جیسے چرچ کے دائرے میں وہاں کا دین، رہبانیت آ گئی، ہمارے ہاں بھی آ گئی. علمی رہبانیت ہمارے ہاں بھی آ گئی. ہم ان دوسرے علوم کو دین سے باہر سمجھنے لگے. اثر یہ پڑا کہ ندوۃ العلماء میں پڑھنے والا بچہ، دیوبند میں پڑھنے والا بچہ، مظاہر میں پڑھنے والا بچہ دین پڑھ رہا ہے اور کسی اسکول میں پڑھنے والا بچہ دنیا پڑھ رہا ہے. اگر دنیا ندوے میں پڑھنے والا بچہ کسی تھیٹر میں نظر آ جائے، مثلاً آپ کو معلوم ہو کہ میں بھی ندوے میں پڑھا ہوں، سب جگہ میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ اگر آج جاؤں حضرت گنج میں کوئی اچھے تھیٹر دیکھوں اور رات میں سیکنڈ شو پکچر دیکھ لوں، کیا بولو گے سب لوگ؟ دوسرے لوگ فلم کم دیکھیں گے، میرا فلم زیادہ دیکھیں گے. مولانا یہاں کیسے آ گئے بول کر. اور آج کل تو موبائل کا مسئلہ ہے، سب میرا فلم لے لے کر باہر ڈالیں گے. باہر نکلوں گا، لکھنؤ کے ذمہ داروں کی ایک بڑی تعداد استقبال کے لیے کھڑی رہے گی کہ مولانا آپ نے اب ہماری ناک کٹا دی. کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، آپ یہاں کیسے آئے؟ ارے بھائی تم بھی تو بغل ہی میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ ہمارا چھوڑو، ہم تو کیا پڑھے ہیں؟ دنیا پڑھے ہیں. اور آپ کیا پڑھے ہیں؟ دین پڑھے ہیں. آپ نے ہماری ناک کٹا دی. یہ جو سنسیشن ہے، حساسیت ہے کہ ایک عالم وہاں پر نہیں جانا چاہیے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دین پڑا ہوا کہاں نہیں جانا چاہیے؟ اس گندی جگہ پر نہیں جانا چاہیے. کاش کہ اگر وہ اسکول بھی دین سمجھ کر پڑھا ہوتا تو وہ وہاں جاتا کیا؟ تم جھوٹ بولو گے، مدرسے کا طالب علم جھوٹ بولے گا کہ دینی عالم ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. ارے تم بھی تو جھوٹ بول رہے، ہمارا چھوڑو، ہم دنیا والے ہیں. اگر یہ ہوتا کہ وہ اسکول پڑھنے والا بھی تم دین سمجھ کر پڑھتے تو اس کا جھوٹ بولنا بھی کیا ہوتا؟ غلط ہوتا. 14 سینچری سے پہلے یہ جملہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تم دین پڑھے ہوئے ہو غلط کام کر رہے ہو. یہ کہا جاتا تھا کہ تم پڑھے لکھے ہو کر غلط کام کر رہے ہو، اس لیے کہ پڑھنا لکھنا دین کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا.
اب اس کی وجہ سے ایک گیپ کریٹ ہوا. دارالعلوم ندوۃ العلماء اسی لیے قائم ہوا تھا کہ اس گیپ کو فل کیا جائے, پاٹا جائے. لیکن پاٹا کیسا جائے گا؟ ایک مسئلہ تھا کہ یہ دین ہے, یہ دنیا ہے, دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں, دونوں بھائی ہیں, لڑ لیے تھے, دور ہو گئے تھے. چلو ندوے کے لوگوں نے کہا ہے ملانا ہے تو ہم دونوں کو ملائیں گے. تو اس تحریک پر بہت سی اسکولز قائم ہوئیں. کیسے اسکول قائم ہوئیں کہ اسکول کے اندر میتھ, سائنس, سوشل اسٹڈی, انگلش, دوسرے لینگویجز بھی رکھے گئے. اب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک استاد کو بھی بلائے اور بلا کر دین بھی رکھے اس میں. اب ہماری اسکول میں دنیا صاحب بھی ہیں اور دین صاحب بھی ہیں. اب کلاس میں ٹیچر جاتا ہے, اب میتھس کا ٹیچر اندر جا رہا ہے تو دنیا جا رہی ہے اور دنیا باہر آ رہی ہے. انگلش کے ٹیچر دنیا جا رہی ہے, دنیا باہر آ رہی ہے. سوشل اسٹڈی کا ٹیچر جا رہا ہے, دنیا جا رہی, دنیا باہر آ رہی ہے. مولانا کو اس دن نزلہ ہو گیا, غائب ہو گیا, اس دن دین غائب ہو گیا. سمجھے کہ نہیں؟ اب دوسرے دن دین کا گھنٹہ آیا. صبح سے شام تک 6 پیریڈ کون گئے؟ دنیا گئی تھی. اور ہفتے میں 3 پیریڈ دین کے لیے دیے تھے, اس میں سے 1 پیریڈ مولانا کو نزلہ آ گیا تھا. اب 2 پیریڈ کیا جا رہی ہے؟ دین جا رہا ہے. اب جیسے مولانا جائیں گے سب لوگ ٹھیک سے بیٹھیں گے. اب دین آیا, تھوڑی سی ٹوپی ٹھیک کریں گے, مولانا کہیں جا کے وضو بنا لے کر آؤ, وضو بنا لے کر آئیں گے. اب دین پڑھائیں گے. دین کیا کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. یہ کیا ہے؟ دین ہے. بزنس اسٹڈی کیا ہے؟ بولو نا, دنیا ہے. طب کیا ہے؟ دنیا ہے. اب یہ ٹھیک سے وضو بنا کے پڑھو, ٹھیک سے پڑھو, اس لیے کہ دین ہے, اور باقی سب کیا ہے؟ دنیا ہے. یہ تصور اسلامک اسکولز کا جو بہت سے لوگ, یہ بھی اسلام نہیں ہے. ہم لوگوں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر ایک کوشش کی کہ ٹھیک سے اس کی جو حقیقت 14 سینچری سے پہلے تھی اسی حقیقت کے ساتھ ہم اس کو لے کر آئیں. تو ہم نے ایک کام کیا اسلامائزیشن آف سبجیکٹ کا. یہ آپ کو سمجھنا ہے. دنیا میں جتنے بھی مشنریز چل رہے ہیں, انکلوڈنگ مسلم دعوتی تحریکیں, سب لوگ علوم کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. علوم کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہم لوگوں نے تقریباً 10 سال یورپ کے علوم کو پڑھنے کے بعد اپنے اساتذہ سے, دین سے بہت مضبوط تعلق رکھتے ہوئے اس پر کام کیا, اور ہم نے اسلامائزیشن آف سبجیکٹ کا کام کیا. اسلامائزیشن آف سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے مینٹالٹی اور ایک ہے نالج. اچھی طرح سن لو. ایجوکیشن فیلڈ میں جو سب سے اہم چیز سمجھنے کی ہے, آپ طلبہ اس کو سمجھو گے, آپ کے آئندہ زندگی میں بہت کام آئے گا. یہ ٹپس دیتا ہوا جا رہا ہوں, اس پر مطالعہ کرنا شروع کرنا. ایک ہے مینٹالٹی ڈیولپمنٹ, ایک ہے نالج. نالج میں اور مینٹالٹی میں بہت بڑا فرق ہے. میں سب جگہ سمجھانے کے لیے جلدی بتاتا ہوں, آپ کو بھی جلدی سمجھ میں آ جائے گا.
کامپیٹنسیز، عربی میں کفایت، مہارات، پھر سوچ، فکر، اب بولتے ہیں نا فکر اسلامی، یہ الگ چیز ہے، یہی یہ مینٹیلٹی۔ مثال کے طور پر میں نے بائبل پڑھی ہے، میں نے وید پڑھے ہیں، قرآن پڑھے ہیں الحمدللہ دعوتی کام کے لیے، بائبل پڑھی ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ پڑھی ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھی ہے، لیکن اتنا پڑھنے کے باوجود میری مینٹیلٹی اسلامک مینٹیلٹی ہے، یہ مطالعے نے مجھے متاثر نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ وید پڑھنے سے میں ہندوازم کو اختیار کر لیا، بائبل پڑھنے سے کرسچینٹی اختیار کر لیا، بلکہ وہ پڑھ کر کیا اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو تحریف شدہ ہیں اس کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لائق بنا۔ اس کے پڑھنے سے میرا دماغ چینج نہیں ہوا، اس لیے کہ ندوے میں پڑھنے کے بعد میری اسلامک مینٹیلٹی ڈیولپ ہو گئی تھی، سوچنے کا انداز میرا کون سا ہو گیا تھا؟ اسلامی ہو گیا تھا۔ جس آدمی کی سوچ پہلے بن جاتی ہے تو پھر اگر کوئی اس سوچ کے خلاف کوئی تحقیق بھی آتی ہے تو اس تحقیق سے یہ اپنی سوچ کو بدلتا نہیں ہے، بلکہ اس تحقیق پر اور ایک تحقیق کرتا ہے تاکہ اس کی سوچ کے مطابق تحقیق آ جائے، کبھی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ الموجم المفہرس لالفاظ الحدیث، علماء کو سمجھانے کے لیے عام طور پر میں بتاتا ہوں۔ کسی نے دیکھی ہے یہاں پر آپ لوگوں نے؟ کوئی ہاتھ اٹھاؤ اگر دیکھے ہو تو۔ الموجم المفہرس لالفاظ، کل جا کے دیکھ لو گے انشاءاللہ، محاضرہ ہے نا تو دیکھ لینا جا کر، ندوے کے کتب خانے میں رکھی ہوئی ہے الموجم المفہرس لالفاظ الحدیث۔ یہ سرچ انجن ہے کس کی؟ حدیث کے الفاظ کی سرچ انجن ہے۔ یہ اب تو موبائل آ گئے ہیں، یہی آ گئی ہے، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہونا ہے کہ ایک عربک ورڈ آپ کو معلوم ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا ہے کہ یہ ورڈ کون کون سی حدیث میں آیا ہے اور یہ حدیث کون کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب بھی لکھا ہے، پہلا اس کا ورڈ ہے ابدا۔ اب تم وہ ابدا کھولو گے تو ابداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہاں کہاں آیا ہے، پھر یہ احادیث کون کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یہ اس میں مل جائے گا آپ کو۔ سوچو جس مصنف نے یہ لکھا ہے وہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھا ہوگا، پڑھے بغیر نہیں لکھ سکتا، اور صرف پیپر ریڈنگ نہیں کیا ہوگا، ہر لفظ پر کیا کیا ہوگا؟ غور کیا ہوگا۔ اور عربی کا الفابیٹیکل آرڈر جو ہے وہ انگلش کے الفابیٹیکل آرڈر کی طرح نہیں ہے، سمجھے؟ کہیں آ رہا ہے یفعلو، کہیں آیا یضربو، تو یضربو میں ڈھونڈے تو نہیں ملے گا، وہ کہاں ڈھونڈنا پڑے گا اس تمہیں؟ تو تمہیں وہ علم بھی اس کو ہے۔ انشقاق پڑھا، الف اور نون میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا وہ۔ اب ہر لفظ پر اس کے یہ ساری قواعد کے ساتھ پڑھا ہوگا، وہ تو ساری حدیثیں پڑھی ہوگی، تو اس کے دل پر احادیث کا کتنا اثر ہوا ہوگا، سوچو وہ کیسا شیخ الحدیث ہوگا، اس کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی، اس کا دن کون سا گزرتا ہوگا، کیا مقام اللہ کے ہاں اس کا ہوگا۔ آپ کو بتاؤں اس کے مصنف کون ہیں؟ اورینٹلسٹ ہیں، مستشرق ہے، عیسائی ہے، جو سارے ہمارے محدثین کے ہاں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ سب اس کو اس سے اب تو چونکہ یہی آ گیا ہے، آپ لوگ یہ نہیں کرتے ہو، ہم نے سب نے اس کو کیا کیا ہے؟ یوز کیا ہے۔
اتنی احادیث پڑھنے کے بعد وہ کرسچن باقی رہا، عیسائی باقی رہا. وہ اس کی مینٹالٹی، کرسچن اس کی مینٹالٹی ہے، کرسچینٹی اس کی کیا ہے؟ مینٹالٹی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی نالج ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ نالج اور مینٹالٹی میں فرق ہے. اسلامائزیشن آف سبجیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ میتھس پڑھو، آپ سائنس پڑھو، آپ سوشل اسٹڈی پڑھو، آپ لینگویج پڑھو، کسی بھی کوئی بھی سبجیکٹ پڑھو، کوئی بھی لیسن پڑھو، آپ وہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہوگے تو نالج تو وہ سبجیکٹ کی مل رہی ہوگی، کلر اس کا اسلامک رہے گا، آپ کی اسلامک مینٹالٹی ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. اس کو بولتے ہیں اسلامائزیشن آف سبجیکٹ. دنیا میں 1971 میں مکہ مکرمہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے شریک ہوئے تھے، اور شیخ عبداللہ سبیل کی رابطہ عالم اسلام کی طرف سے عبداللہ سبیل کی صدارت میں یہ کانفرنس ہوئی تھی. اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہ جو دو الگ الگ ہو گئی ہے، دین الگ ہو گیا ہے، دنیا الگ ہو گئی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ایک کرنا ہے. کیسے کرے؟ اسی پر بات ہوئی تھی. حضرت مولانا کا بھی مقالہ اس کے اندر رہا، مولانا منظور نعمانی صاحب کا بھی مقالہ رہا رحمت اللہ علیہ. وہاں پر یہ طے کیا گیا کہ اس پر محنت اب شروع کی جائے. تو دنیا میں کئی جگہ پر، یورپ میں بھی کام ہوا، خاص طور پر ملیشیا میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا. اسی کے بعد مہاتیر محمد نے وعدہ کیا کہ ہم اس کام کو شروع کراتے ہیں. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا قائم ہوئی. یہ وہ ندوے کی فکر تھی جو ندوے کے بانیین نے دنیا کو دی تھی. انہی فکروں کا نتیجہ تھا کہ یہ کانفرنس ہوئی تھی، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ہوئی تھی. تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا نے کام یہ کیا، لیکن وہ ہائیر اسٹڈی میں کام کیا. گیپ پیدا ہو گیا وہاں پر. ضرورت اس کی تھی کہ اسکولنگ کے اندر اس کام کو کیا جائے. 1992 میں ہم یہاں سے فارغ ہوئے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس کام کا مطالعہ کرنا شروع کیا. 10 سال مطالعہ کرنے کے بعد پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پہلا ایک اسکول بنایا ہم لوگوں نے. جیسے آپ کو بتایا گیا، اس وقت پورے ہندوستان میں CBSE اسٹینڈرڈ کے 65 اسکول ہیں ہم لوگوں کے الحمدللہ. 25,000 بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ. 1,500 ٹیچرز ہیں ہمارے پاس، اور ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے اسلامک کانسیپٹ میں. اور دوسرے بھی بہت سے گروپس ابھی کام کر رہے ہیں. ہندوستان کے اندر کئی گروپس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم لوگوں نے اسلامائزیشن کیا چھوٹے بچوں کے لیے. A فار ایپل، B فار بیٹ، C فار کیٹ، یہی چل رہا تھا. تو ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا انگلش اسی طرح سے پڑھے، لیکن اسلامک ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، یہ پڑھایا جا رہا تھا. پسی کیٹ ویئر ہیو یو بین، آئی ہیو بین ٹو لندن ٹو لک ایٹ دا کوئین. انگریز جا کر 70 سال ہو گئے تھے، لیکن ہمارے بچے کوئین کو دیکھنے کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ لندن جا رہے تھے. دیکھنے میں یہ رحم ہے. ایک آدمی دیکھنے کے لیے جو جا رہا ہے، ایک سپیریئرٹی اس بچے کے دل کے اندر آئے گی. یہ سب رائمز بنائے گئے. ہم لوگوں نے بنایا A فار ایپل ریڈ اینڈ سویٹ، اللہ گروز اٹ اینڈ وی ایٹ. B فار بک آف اللہ، بک آف گائیڈنس، سبحان اللہ. C فار کاک، ہی ویکنس یو، گیٹ اپ ٹو پرے، ککڈوڈل ڈو. A فار اللہ، اللہ اللہ. B فار بگننگ، بسم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. C فار کیمل، ماشاء اللہ. D فار ڈوم دے، نستغفر اللہ. E فار ایوننگ، فی امان اللہ. F فار فادر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
انہوں نے بتایا تھا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. ہم نے بنایا برائٹلی شائننگ سلور اسٹار ہو ہیز میڈ یو ایز یو آر اسپراکنگ اوور لینڈ اینڈ سی ہائی ابو دا ہائیسٹ ٹری اللہ کریٹڈ یو اینڈ می ان ٹروتھ سو پرفیکٹلی. انہوں نے بنایا پوسی کیٹ ویئر ہیو یو بین آئی ہیو بین ٹو لندن ٹو لک ایٹ دا کوئین. ہم نے بنایا فاطمہ ویئر ہیو یو بین آئی ہیو بین ٹو مدرسہ وتھ نور الدین. فاطمہ واٹ یو ڈو دیر آئی لرن ٹو بی مسلم اینڈ آل اباؤٹ پریئر. ہم نے میتھس کو بتایا. آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں طلباء کو. ہم نے میتھس کو یہ کیا 2 + 2 = 4. دیر آر 5 birds on the tree. 3 birds joined together. 3 + 4 is how many؟ یہ بھی ایڈیشن ہے. ہم نے ایسے بھی مثالیں لائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم had 4 daughters and he had 3 sons. How many children did محمد صلی اللہ علیہ وسلم had؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے. کل آپ کی کتنی اولاد ہوئی؟ ہم نے سود، آپ کو سود پر لیسنس ہیں. سمپل انٹرسٹ فارمولا کیا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ فارمولا کیا ہے. ہم نے اس کو اسلامک کانسیپٹ کے کوشچنز بنائے. اس کے اندر بچہ پڑھتے پڑھتے سود کی نفرت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے. اس لیے کہ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کو کیا کرنا، چینج کرنا ہے. فریکشنز کے حسابات ہوتے ہیں 4th اسٹینڈرڈ میں 5th اسٹینڈرڈ میں فریکشنز کے حسابات ہوتے ہیں. یہاں کیا بولتے ہیں؟ قصور بولتے ہیں آپ لوگ، جبر و قصور. ہاں، سراجی پڑھنا تو جبر و قصور پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ ہم لوگ فریکشن کے حسابات سکھاتے اور LCM سکھاتے سارے سراجی کے حسابات سکھا دیتے. ایک بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم کی جاتی ہے. یہ اسلامائزیشن آف سبجیکٹ کا کام کیا. یہ نہیں کہ اب میتھس پڑھانے والی ٹیچر کیا پڑھانے جا رہی ہے، میتھس کا سبجیکٹ پڑھانے جا رہی ہے اور اسلامک مینٹلٹی ڈیولپ کرنے جا رہی ہے. سائنس کی ٹیچر سائنس کی سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے اسلامک مینٹلٹی ڈیولپ کر رہی ہے. انگلش کی ٹیچر انگلش پڑھاتے ہوئے اسلامک مینٹلٹی ڈیولپ کر رہی ہے. یہ کام شروع ہوا اور ہم لوگوں نے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام اس میں شروع کیا. امام غزالی نے اس کو لکھا تھا، اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا. بچوں کی تربیت کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ہر بچہ یہ 3 چیزوں سے گزرنا ضروری ہے طالب علم کے زمانے میں. پہلا ہے تعلیم، دوسرا ہے تزکیہ اور تیسرا ہے تادیب. ادب یؤدب تادیب. ہم لوگوں نے اس کو اسکول سسٹم میں اڈاپٹ کیا. تعلیم کیا ہے؟ اٹ از دا پروسیس آف مائنڈ. تعلیم کہاں سے حاصل کرتے؟ دل سے نہیں حاصل کرتے. کہاں سے حاصل کرتے؟ دماغ سے حاصل کرتے. لینگویج سیکھنے کی جگہ لاجیکل تھنکنگ، میتھس سیکھنے کی جگہ فقہ سیکھنے کی، یہ کون سا ہے؟ دماغ ہے. تعلیم سے دماغ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن کوئی بچے کا دماغ بہت اچھا فقہ پڑھ لیا، وہ بہت اچھا لا پڑھ لیا، وہ بہت اچھی لینگویج اس کو آ گئی، اس کی زندگی سکسیس نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا کیا نہ ہو جائے، دل. تزکیہ کیا ہے؟ ریگولیشن آف ایموشنز، کہ جذبات کو کنٹرول کر کے اللہ کی رضا کے مطابق کرنے کا نام ہے.
ہمارے دل کے اندر بہت جذبات پیدا ہوتے ہیں، اچھے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، برے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی کلاس میں کیا ہونا ہے؟ تعلیم بھی ہونا ہے اور اس بچے کے جذبات بھی ٹھیک ہونا ہے۔ اور دل کس کی جگہ ہے؟ جذبات کی جگہ ہے۔ محبت یہ ایک جذبہ ہے، نفرت یہ جذبہ ہے، دشمنی جذبہ ہے، ہمدردی، غمخواری، حسد، یہ سب جذبات ہیں۔ ہم پڑھتے ہوئے، چاہے تم قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اگر یہ تمہارے جذبات اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہوں گے، زندگی سکسیس نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھو، محبت دماغ سے کوئی نہیں کرتا۔ کوئی شعر پڑھے ہو کہ کسی شاعر نے کہا کہ میں تم کو بہت دماغ سے محبت کرتا ہوں، محبوبہ کو بولا ہو۔ دماغ سے کوئی محبت کرے تو ریجیکٹ کر دے گا سامنے والا۔ کہاں سے محبت کرتا ہے؟ دل سے۔ میں تم کو بہت دماغ سے نفرت کرتا ہوں، تم کو دماغ سے نفرت ہے میرے، نہیں بولتا۔ کس سے ہے؟ دل سے نفرت ہے۔ جذبات کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا تزکیہ کرنے کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ اور تیسری چیز تادیب۔ جب تک دماغ، فکر بھی صحیح ہے، تعلیم بھی ہو گئی ہے، جذبات بھی ٹھیک ہے، پریکٹس نہیں ہے۔ نماز میں اٹھنا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، سب ہے، لیکن فجر کے وقت سو رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو جانے کے بعد اٹھ کے رو رہے ہیں۔ کیوں بار بار چھوٹ رہی ہے؟ ہم نے اس کی پریکٹس نہیں کی ہے۔ اس کے مطابق پریکٹس کرنے سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ تو تادیب بھی بچوں کو کرانا ضروری ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے اسکولوں کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ 3 چیز شامل کی۔ چاہے بچہ میتھس پڑھے، چاہے بچہ سائنس پڑھے، چاہے بچہ کوئی بھی کتاب پڑھے، وہاں تعلیم بھی اسی پیریڈ میں ہونا، تزکیہ بھی اسی پیریڈ میں ہونا اور تادیب بھی اسی پیریڈ میں ہونا۔ ہم نے اس کے لیسن پلان تیار کیے، ہر لیسن کے، اور ٹیچرز کو اس کی ٹریننگ دی۔ اور ہم نے اب تعلیم انگلش میں کہاں سے، کون سے لیٹر سے شروع ہوتا ہے؟ ٹی سے۔ تزکیہ ٹی سے، تادیب ٹی سے۔ ہم نے جیسے مونٹسری سسٹم ہے، ریجومیلیا ہے، علومی ہے، کنڈر گارڈن ہے، یہ سب سسٹم آف ایجوکیشنز ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم نے ایک سسٹم کو انٹروڈیوس کیا۔ اس سسٹم کا نام رکھا ٹی دا پاور آف 3، ٹی کیوب ٹیچنگ میتھڈولوجی کے نام سے۔ ٹی انٹو ٹی انٹو ٹی از اکول ٹو ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف چائلڈ۔ 3 تا بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے شروع کی۔ اب یہ ان اسکولوں کا فائدہ ہوا تو یہ ہندوستان میں ابھی پھیل رہے ہیں۔ اب آپ کو تھوڑی دیر چیلنجز بتا رہا ہوں۔ اس سسٹم سے، ہاں، آپ حدیث پڑھو، حدیث کے ماہر بنو، فقہ پڑھو، فقہ کے ماہر بنو، منطق پڑھو، منطق کے ماہر بنو، آپ سبجیکٹ کے ماہر بنو، لیکن یہ سارے سبجیکٹ دینی سبجیکٹ ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا فرق ہے۔ قرآن اور حدیث چونکہ علوم کا سرچشمہ ہے، اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنس آئے ہیں، اس کا تو مقام کیا ہے؟ اونچا ہے، اس کی مقام بنیادی ہے، اور باقی سارے علوم تجرباتی ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث ان تجرباتی علوم کو صحیح راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم قرآن اور حدیث اس طرح سے پڑھے کہ دنیا کے سارے علوم والوں کو، سبجیکٹ والوں کو راستہ دکھانے کے ہم کیا بنے؟ قابل بنے۔
انجینئرس کو ان کا راستہ بتائیں، میڈیکل والوں کو ان کا راستہ بتائیں، سائنس والوں کو ان کا راستہ بتائیں، بھٹکتے رہتے ادھر ادھر ان کو راستہ بتانے کے لیے۔ اور قرآن میں اور حدیث میں صلاحیت ہے قیامت تک سارے علوم کو کیا دکھانے کا؟ راستہ دکھانے کا۔ یہ میں نے اسلامائزیشن آف سبجیکٹ، بات لمبی ہو گئی، اب ایک 10 منٹ چیلنجز بول کے بات ختم کرتا ہوں، گلانس دے کر، پھر کبھی انشاءاللہ۔ دیکھو اس وقت ہندوستان میں، دنیا میں حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، آپ لوگ سب اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں، نوجوان بھی پریشان ہوتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں۔ پہلی تو بات یاد رکھ لو، ہم فیلڈ میں ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھے ہوئے ہیں، دنیا میں اتر کر دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو یہ مسلمانوں کے زوال کا وقت نہیں ہے۔ یہ کس کا وقت نہیں ہے؟ مسلمانوں کے زوال کا وقت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے عروج کی ابتدا ہے، یہ مسلمانوں کے عروج کی ابتدا ہے۔ اور اسی عروج کے دور میں جب عروج کی ابتدا ہے، اس میں تم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طالب علم ہو، اللہ کرے کہ تم اس کے سپاہی بنو۔ میکویل دیکھی ہے کسی نے؟ میکویل جانتے ہو؟ اچھا، یہ کبھی میلوں وغیرہ میں کے پاس سے گزرو گے تو ایک رنگ ہوتی ہے ایسی جس کے اندر جھولے لگے ہوتے ہیں اور وہ گھومتی ہے، دیکھے ہو؟ ہاں، اوپر کی کا جھولے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھومتی ہے، اور جب اوپر کا ایک جھولا ہے تو سب سے نیچے بھی کیا رہے گا؟ ایک جھولا رہے گا، اور وہ ادھر گھومے گا تو نیچے والا کیا ہوگا؟ اوپر اٹھے گا، ٹھیک ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہ کہا، نداول کا مطلب یہ میکویل ہم کیا کرتے ہیں؟ قوموں کا بھی گھماتے رہتے ہیں۔ آج کوئی قوم اوپر ہے اور گھوم کر وہ نیچے آ رہی ہے تو نیچے کی قوم کہاں جا رہی ہے؟ اوپر جا رہی ہے۔ زبردست، پورے ملک میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں مسلمان نوجوانوں میں زبردست بیداری ہے اس وقت، یاد رکھ لو۔ آج سے 20 سال پہلے یہ بیداری نہیں تھی جو آج بیداری پیدا ہوئی، اور یہ ابتدا ہے، اور یہ چڑھتے چڑھتے کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی۔ یہ جو بیداری آ رہی ہے اور نوجوان نئی نسل تیار ہو کر آ رہی ہے، ایمان کے ساتھ اور عزم کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، جذبات کو سے کھیلے بغیر جو نسل آ رہی ہے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے لوگ چاہیے، اور وہ کون دکھائیں گے؟ عالم ہی دکھائے گا نا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم وہ بنیں تو ندوۃ العلماء یہاں جہاں پر ہے، جتنے سال تم یہاں رہتے ہو، اس چیز کی اگر تم تیاری کرو، محنت سے پڑھو، اور ندوے کی جو فکر ہے اس کو اوڑھو، تو جب باہر جاؤ گے ان کو صحیح راستہ دکھانے کے کیا بنو گے؟ قابل بنو گے۔ تمہارے ہاتھوں سے ہزاروں اسکول چلیں گے انشاءاللہ، لیکن تیاری کر کے جانا، یہ تیاری کی جگہ ہے۔ مجھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بی ایڈ کیے ہیں، ایجوکیشن ایم اے کیے ہیں، ڈاکٹریٹ کیے ہیں؟ کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ پڑھا ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک ندوے میں پڑھا ہے۔ ندوے سے ہٹ کر کسی کے استاد کے سامنے جانے میں تلمس طے نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ کالج کے ٹیچرز کو، سائنس کے ٹیچرز کو، میتھس کے ٹیچرز کو
سوشل اسٹڈی کے ٹیچرز کو، لینگویج کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور ہماری ٹریننگ میں آنے والا فیس دے کر آتا ہے اور تڑپتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری ٹریننگ میں آئے. یہ کہیں اور تیاری نہیں کی بیٹھ کر، یہ کہاں تیاری کی؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تیاری کی، اور ایک دن تمہاری ہی طرح سے تھے. اس وقت کا چیلنج سن لو کیا ہے. اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج، یہ جو تم ٹی ویوں میں دیکھتے ہو، ہنگامہ دیکھتے ہو، ماب لنچنگ ہو گئی، فلاں ہوگا، یہ ہو گیا، تم پریشان ہو، فلاں مولانا کو کس پہ سے دھکا مار دیا گیا، ٹرین سے پھینک دیا گیا، یہ کیا، ہم کو کوئی بچانے والا نہیں، کیا ہو گیا. کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 20 کروڑ کی تعداد میں 10-12 کو مار لینے سے کوئی قوم ختم نہیں ہو جاتی. اگر معلوم کرنا ہے تو ڈالی گنج میں ایک قبرستان ہے مسلمانوں کا، کوئی جا کر ایک ڈیٹا کلیکٹ کر کے آؤ، اس ہفتے میں کتنے لوگ آئے یہاں پر بول کر. یہ قبرستان کے اندر ہر دن 10-15 جنازے آ ہی جاتے ہیں. کسی کے انتقال ہو جانے سے قومیں ختم نہیں ہو جاتی. وہاں پر ماب لنچنگ سے جو مار دیتے ہیں، اس سے درد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ظلماً مارا گیا، اس سے قومیں ختم نہیں ہوتی. لیکن اس وقت سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے جو آپ کو تیار ہونا ہے اس کے لیے، وہ ہندوستان کی ایجوکیشن پالیسی ہے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020. یہ 2019 میں اب تک جو ایجوکیشن پالیسی چلتی تھی، 1952 میں ہندوستان کی ایجوکیشن پالیسی بنی تھی. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہاں کے ایجوکیشن منسٹر تھے. ان کی صدارت میں ہندوستان کی سیکولر ایجوکیشن پالیسی بنی ہوئی تھی. وہی ایجوکیشن پالیسی 2020 تک چلتی رہی. تو پورے ہندوستان کے اندر جو اسکولوں سے، کالجوں سے نکلنے والے بچے سیکولر مینٹالٹی لے کر آ رہے تھے. اب اس پالیسی کو چینج کر دیا گیا اور 2019 میں اس کی ڈرافٹ کاپی آئی. 29 جولائی 2020 کو نئی ایجوکیشن پالیسی کو پاس کر دیا گیا کووڈ کے دوران. اور 2023 اپریل 2023 میں اس کا کیریکلم فریم ورک آیا، اور اس پورے کیریکلم فریم ورک کو اب امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اس کا خدشہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے 6 کروڑ بچے ہندوستان میں ہیں. کون سے بچے؟ اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہندوستان میں کتنے ہیں؟ 6 کروڑ ہیں. ایک ریشو بھی بتا کے دیتا ہوں کہ اگر کسی شہر میں 1000 کی آبادی ہے لوگوں کی، 27% اس میں اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں 20 کروڑ کی آبادی ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے، 6 کروڑ بچے ہیں. اور یہ 6 کروڑ بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اور وہاں کی ایجوکیشن پالیسی کیا کر دی گئی ہے؟ چینج کر دی گئی ہے. اور کیا چینج کی گئی ہے؟ جو اب تک اسلامائزیشن میں بولا، وہاں پر سافرنائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم آ گیا ہے. تم میتھس پڑھو، تم سائنس پڑھو، تم سوشل اسٹڈی پڑھو، تم کوئی بھی کتاب پڑھو اسکول کی، جیسے میں اسلامائزیشن بتایا، بچے کا ذہن اسلامک بنے گا، وہاں پر بچے کا ذہن ہندوتوا کا بنے گا. کس کا؟ کون سے بچے کا؟ ہمارے مسلمان بچوں کا بھی بنے گا اور غیر مسلم بچوں کا بھی بنے گا. اور یاد رکھ لو، کسی بھی نسل کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی قوم کو عروج پر لانے کے لیے اور کسی بھی قوم کو زوال پر لانے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، اگر کوئی منظم انداز سے 15 سے لے کر 20 سال تک کام کر دے، وہ قوم کہاں چڑھ جاتی ہے؟ عروج پر آ جاتی ہے یا زوال کا شکار ہو جاتی ہے. کیوں؟
کہ ایک 15 سال کے اندر اور 20 سال کے اندر سماجی تعلیم کے ایکسپرٹ نے لکھا ہے اور خود شریعت نے کہا ہے کہ ایک نسل بن جاتی ہے۔ آج جو بچہ آج پیدا ہوا 15 سال کے بعد کیا رہے گا؟ وہ بالغ رہے گا۔ 18 سال کے بعد انڈین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ووٹ دینے کے لائق اور الیکشن میں کھڑے ہونے کے لائق بن جاتا ہے۔ بزنس کرتا ہے سو اس کے ڈیلنگز کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایک بچے کے بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ 15 سے 18 سال۔ اگر 6 کروڑ بچے ہیں، اگر مسلمان ایک منظم انداز سے ان 6 کروڑ بچوں پر محنت کر دیں تو 15 سال کے بعد یہ ساری نسل چینج ہو کر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پھر اس کا الٹا سوچ لو، اگر یہ 6 کروڑ بچوں کو کوئی ہندوتوا پڑھا دے تو پھر 15 سال کے بعد مسلمانوں کی جو نسل آئے گی وہ کون سی سوچ کی آئے گی؟ ترکی جا کے پڑھ لینا، ترکی میں 600 سال تک مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ رہی۔ خلافت عثمانیہ پر آپ لوگ مقالے بھی پڑھتے ہوں گے۔ 35 ممالک جو اس وقت ہیں، ان 35 ممالک کو ملا کر ایک خلافت عثمانیہ تھی اور ترکی اس کا کیپٹل تھا۔ اس کے خلفاء بڑے دیندار تھے، علماء کی بڑی عزتیں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ 1886 میں ایک تحریک آئی ترکی کے اندر، وہاں کے مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہوا۔ وہ ایک تعلیمی تحریک تھی۔ لمبی بات ابھی نہیں کروں گا، صرف گلانس دیتا ہوں۔ رابرٹ اسکولز کے نام سے، رابرٹ کالجز کے نام سے، ہیملن کے نام سے ایک پادری تھا، وہ سلطان عبد المجید کے دربار میں آیا تھا۔ اسی زمانے میں نئی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی تھی جس کو ٹیلی گرام کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہو ٹیلی گرام کو؟ کوئی کیا ہے ٹیلی گرام؟ نہیں کیے ہو آپ لوگ۔ ہمارے زمانے میں ٹیلی گرام ہوتا تھا فاسٹ میسج پہ بھیجنے کے لیے۔ وہ زمانے میں 1886 کے اندر نئی ٹیکنالوجی امریکہ میں آئی تھی، تو وہ ٹیکنالوجی لے کر ایک پادری، ترکی جو ہے بیزنطین امپر کا وہاں پر قائم تھا، محمد فاتح سیکنڈ نے اس کو کیا کیا تھا؟ فتح کیا تھا، اور وہاں اسلامک حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، اس پادری کو یہ تھا کہ یہ بیزنطین امپائر تھا، کرسچنوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا، یہاں سے اسلامک حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ لڑ کر ختم نہیں کر سکتے، اتنا مضبوط ہیں، ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے۔ سلطان عبد المجید کے دربار میں ہیملن اور اس کا ایک انجینئر ساتھ لے کر آیا، کہا کہ حضرت حضور یہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ ٹیلی گرام ٹیکنالوجی ہے۔ ڈیمو دو بولا، ایک محل سے دوسرے محل کو ایک کنیکٹیوٹی کی گئی، اور سلطان عبد المجید اپنے سارے وزراء کو اور ملٹری کے کمانڈرز کو، شیخ اسلام کو، سب کو بلایا اور ایک خفیہ لیٹر لکھا اور کہا کہ اس کو لے جا کر وہاں انجینئرز بیٹھے ہیں ان کو دینا، وہاں سے اس میسیج کو پاس کرو بول کر۔ وہ ٹیکنالوجی کیسی تھی؟ کھٹ 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 ایسا مارتے، کھٹ کھٹ ماریں گے تو یہ، کھٹ ماریں گے تو بی، ایسے آواز سے اس کے یہ پہچانے جاتے۔ تو وہاں سے اس نے میسیج پاس کیا، جیسے منٹ کے اندر ایک میسیج یہاں پر آ گیا بہت دور سے۔ سلطان عبد المجید بہت زیادہ خوش ہو گیا، اچھل گیا۔ بہت اہم بات تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ تمہیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تم کو اس کام کے لیے تیار فرمائے۔ وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا، انجینئر کا نام تھا سمت، اس نے اٹھا کر کہا کہ یہ پورے میرے ملک کے اندر میں اس ٹیکنالوجی کو کیا کروں گا؟ امپلیمنٹ کروں گا، لیکن میں خوشی سے تم کو کچھ نوازنا چاہتا ہوں، بولو کیا نوازنا ہے؟ اور جس وقت سلطان عبد المجید ہیملن کو، اس پادری کو کہہ رہا تھا میں تم کو کچھ نوازنا چاہتا ہوں، سمت اس انجینئر کو کہہ رہا تھا، اس کی حیثیت اگر تم سمجھنا ہے
تو اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ کو سمجھ لینا، امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی آج ویک ہے، اس سے زیادہ طاقتور سلطان عبد المجید تھا دنیا کے اندر۔ تھوڑا سوچو تم آپ لوگ سب، قومیں کیسے بنتی ہیں، قومیں کیسے زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ آپ سوچو کہ آپ کوئی ٹیکنالوجی جا کر ٹرمپ کو دے دیتے اور ٹرمپ خوش ہو جاتا اور اچھل جاتا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان، آپ کو میں کچھ دینا چاہتا ہوں، ٹرمپ بولتا، آپ کیا مانگتے؟ ایک بڑی کار، امریکہ میں بنگلہ یا گرین کارڈ؟ نہیں، بہت زیادہ ہمت سے مان لیا تو انفارمیشن ٹیکنالوجی لایا ہوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹر بنا دو۔ اور کیا مانگ سکتے تھے؟ بیٹھ کے تم لوگ سوچو، اندازہ لگاؤ کیا مانگ سکتے تھے۔ اور ہیملن نے کیا مانگا ہوگا؟ ہیملن نے کہا کہ حضور میں ایک فقیر ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ کی اس مملکت کے اندر کرسچن مائنارٹیز کو اسکول بنانے کی اجازت نہیں ہے، آپ ایک اسکول قائم کرنے کی ہم کو کیا دے دیجئے، اسکول قائم کی اجازت دیجئے۔ سلطان عبد المجید نے کہا اتنا ہی، فوراً اسکول قائم کرنے کی اجازت دی۔ اب وہ لے کر باہر آیا، وہ پادری تھا، اس کے پاس آج کا کھانا کہے تو کل کے کھانے کے پیسے نہیں تھے، تو اسکول کیسے قائم کرے؟ ایک امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا مالدار نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، کرسچینٹی قبول کیا تھا، اس کا نام تھا رابرٹ۔ اس نے ایک خط لکھا، یہ واقعہ بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ترکی کے کتب خانے سے اور رابرٹ اسکول کے کتب خانے سے میں نے اس کا لیٹر نکالنے کرایا۔ اس لیٹر میں اس نے لکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رابرٹ، سلطان محمد فاتح نے رومالی حصار قلعہ بنا کر بیزنطین ایمپر کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ اسی رومالی حصار فورٹریس کے بغل میں اسکول کی بنیاد ڈال کر یہاں سے اسلام کو ہم ختم کر دیں۔ مجھے سلطان عبد المجید نے اجازت دے دی ہے، آپ اس کا پیسوں کا نظام بنا دو۔ وہ بہت ذہین آدمی تھا، اس نے کہا کہ میری دولت لگا دوں گا وہاں پر اور آپ وہاں اسکول قائم کرو۔ کبھی یہاں موبائل کی اجازت نہیں ہے موبائل کی اجازت نہیں ہے؟ ہاں ہے یا نہیں ہے؟ بول جلدی جلدی۔ نہیں ہے تو نہیں تو اس پہ جاؤ، کس پہ، آپ کا کمپیوٹر لیب تو ہوگی، اس میں نیٹ تو ہوگا، اس نیٹ پہ جا کر صبح میں لگاؤ رابرٹ اسکول کے نام سے، رابرٹ اسکول ترکی کے نام سے دیکھو، بغل میں رومالی حصار فورٹریس ہے اور رابرٹ اسکول اس کے بغل ہی میں ہے۔ اب رابرٹ اسکول نے کیا کیا؟ یورپ سے بڑے بڑے کس کو لے کر آیا؟ ٹیچرز کو لے کر آیا، جن کے اندر اس عیسائیت کو پھیلانے کا جذبہ ہو، اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ وہ آئے، زبردست اسکول کی کوالٹی بن گئی۔ سارے مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو بھی داخلہ لینے کی کیا دی جائے، اجازت دی جائے۔ سلطان عبد المجید نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ اب یہ سارے بچے اس میں پڑھنے لگے اور اچھی تعلیم ہونے لگی، ایجوکیشن ہائی ہونے لگا۔ ماں باپ، اپنے علماء اپنے بچوں کو بھیجتے رہے، سب اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتے رہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر سبجیکٹ کے ساتھ ان کی مینٹالٹی بھی کیا کی جا رہی ہے، چینج کی جا رہی ہے۔ یہ مینٹالٹی بنا دی گئی کہ اسلام اسلام بولو گے تو ترقی نہیں کرو گے، اور اس وقت خلافت عثمانیہ کے اسکولز اور مدرسے بہت پرانے سسٹم میں چل رہے تھے۔ تو بچوں نے کیا دماغ بتاؤ، اس سے فارغ ہی نکلے۔
اس کے ایلومنیز نے ایک تنظیم بنائی حرکت الشباب الترکی کے نام سے۔ اب یہ ہوتا رہا، خلاصے کلام یہ ہے کہ جب جنگ عظیم دوم ہوئی، ترکی ٹوٹا، خلافت عثمانیہ ٹوٹی، کمال آتا ترک پریسیڈنٹ بنا، سارے اس کے وزراء سب مل کر جو پہلا کام ہوا، ملک کی ساری مساجد کو کیا گیا؟ تالا لگا گیا۔ سارے مدرسوں کو بند کیا گیا، اذانیں ختم ہوئیں، برقعے کو سڑکوں پر پھاڑا گیا، قرآن مجید کو پھاڑا گیا، اگر کسی کے ہاں قرآن مجید مل جائے تو جیل ہو جاتی تھی، ٹوپی پہنا یہ حرام قرار دیا گیا، ممنوع قرار دیا، ترکی ہیٹ، یورپین ہیٹ پہننے کے لیے یہ کیا گیا۔ تم جانتے ہو مسجد کا میک اتارنے والا، مسجد کو تالا لگانے والا، مدرسے پر بلڈوزر چلانے والا اور برقعے کو پھاڑنے والا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ مسلمانوں ہی کی اولاد تھی۔ رابرٹ اسکولز کی ساتھ ان کے ذہن کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 30 سال تک اذانیں نہیں ہوئیں۔ 1950 میں، بعد میں 1950 میں 30 سال کے بعد 1922 کے بعد سے لے کر 1950 تک اذانیں نہیں ہوئی تھی۔ 1950 میں ملٹی پارٹی پولیٹیکل سسٹم آیا، الیکشن کا سسٹم آیا۔ اب مسلمان غور سے ایک بات سن لو، یہ بات بول کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمان ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ سوچو کہ 95% مسلمان جہاں ہوں، 600 سال حکومت ہو، ہماری ہی نسلیں اسلام کو ختم کر رہی ہوں تو کیا حال ہوگا؟ ایسے موقع پر عوام میں، علماء میں، پڑھے لکھے لوگوں میں 3 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو کر وہ کمپرومائز پر آ جاتے ہیں اور سلنڈر کر دیتے ہیں، تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو مان لیتے ہیں۔ ترکی میں ایک بہت بڑے طبقے نے کیا کر دیا؟ سلنڈر کر دیا۔ دوسرا، نوجوانوں کا ایک طبقہ اٹھتا ہے، اس کے اندر دینی حماست ہوتی ہے، بڑی مایوسی رہتی ہے، وہ کہتا ہے ایسا جی کر بھی کیا فائدہ ہے، ایسے جی کر کیا فائدہ ہے، وہ مقابلے پر آ جاتا ہے۔ اور ترکی میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی مقابلے پر آئی، جو تحریکیں شباب پر ایک ساتھ آتی ہیں اسے ٹکراتے ہیں، تو ان کو پوری پوری بستیاں پیس کے رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ بھی ترکی میں ہوا، لیکن وہاں پر نقشبندی سلسلے کے کچھ بزرگان دین تھے، بدیع الزماں نوروسی، خالد نقشبندی، سلیمان تہنان، ان بزرگوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ یہ کیا کہ بھئی یہ حالت کیسے ہوئی ہماری، تو اس کا جائزہ لیا تو کہا کہ یہ ہماری ہی نسل ہے، ایک ایجوکیشن سسٹم آیا، ہم اس کی طرف سے اگنور کرتے رہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیے، انہوں نے ہمارے بچوں کی مینٹیلٹی کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا، اور آج یہ غالب آ گئے۔ ہم لڑنے کے بجائے لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں، لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنا کر یہ کریں گے کہ ہم اب یہ جو نسل ہے ان کے بچوں کے ذہن کو کیا کریں؟ تبدیل کریں۔ ہوم اسکول شروع کیے گئے وہاں پر۔ ہوم اسکول کا مطلب گھروں کے اندر خفیہ طور پر جا کر دین پڑھا کرانا۔ کسی کو معلوم ہے ایک دین، یہ گھر ہے دین والا ہے، اس میں جاتے تھے، اگل بغل کے بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے بلاتے تھے اور دین سکھاتے تھے۔ معلوم ہو جاتا تو جیل ہو جاتی تھی۔ 30 سال چلا ہے ایسا، چلاتے چلاتے ایک بڑی نسل اندر سے، اوپر سے دکھنے میں نہیں آ رہی تھی، اندر سے کیا بنتی چلی جا رہی تھی؟
دینی مزاج کی بنتی چلی جا رہی تھی۔ 1950 میں جب ملٹی پارٹی سسٹم آیا، ایک صاحب تھے عدنان مندریس، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی۔ یہ بزرگان دین اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ایسا ہے، ہمارا اتنا ووٹ بینک ہے، اگر آپ ایک کام ہمارا کر دیں تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے اگر جیت گئے تو۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ اگر آپ کی پارٹی جیت جائے تو صرف یہ کیجئے، ہم کو جو اسکولوں کا نصاب تعلیم ہے وہی نصاب تعلیم رہنے دیجئے، صرف کو ریلیجیس اسکول قائم کرنے کی کیا دے دیجئے، اجازت دے دیجئے۔ کو ریلیجیس اسکول کا کیا مطلب جانتے ہو؟ پورا وہی پڑھانا، تھوڑا سا دینی سمجھ پیدا کرنا۔ ان لوگوں نے کہا آپ جتا دو میں کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، عدنان مندریس جیت گئے تو کو ریلیجیس اسکول بنانے کی کیا دے دی گئی، اجازت دے دی گئی۔ 6 سال کے اندر ان علماء نے، جو مالدار تھے، سب کو بلایا، ایک موقع ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر، آپ ادھر ادھر جہاں پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اسکول پہ پیسہ انویسٹمنٹ کر دو، اور ہائی لیول کی تعلیم کیا کر دو، بنا دو، اور اس میں دین ہم سلیبس دیتے یہ دو، اس کے اندر جو منافع آتا ہے وہ کون رکھ لو، تم رکھ لو، ہمارا نصاب چلا دو۔ صرف 6 سال کے اندر 12,000 اسکولز کھلے وہاں پر۔ اس کے بعد مسجدیں کھلیں تو امامت کرنے کے لیے نہیں تھے، یہی مسلمان، یہی بزرگان دین گئے، جو مدرسے بن گئے تھے ان مدرسوں کو آپ اوپن کر دو، اس کے اندر آپ اپنا سیکولر تعلیم لگا دو، صرف اتنی دینی تعلیم دینے کی اجازت دے دو جس سے ایک امام امامت کر سکے، اسے قرأت سکھا دیں گے، ہم مسئلے مسائل بتا دیں گے۔ اس نے اجازت دے دی۔ اب ان مدرسوں کا نام ہوا امام خطیب اسکول۔ کیا ہوا؟ امام خطیب اسکول۔ تقریباً 20,000 مدرسے اوپن ہوئے۔ آپ کے طیب بردگان اسی امام خطیب اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب نہ ایک ہنگامہ ہوا نہ یہ ہوا، اب ان بزرگان دین کی محنت سے انہی ملحد لوگوں کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جو اسلام کو چاہنے والے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اب دیکھو ترکی کو سب لوگ، آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہو، اسکارف پہننا یہ نہیں تھا، بڑی حکمت کے ساتھ وہ اسکارف لے کر آیا، آپ دین کا نمائندہ بن گیا ترکی۔ تعلیم کے ذریعے جس ملک کو ختم کر دیا گیا تھا، اسی تعلیم کے ذریعے پھر دوبارہ دین لایا گیا۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے ذریعے ہندوستان کے اندر اسی طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے سارے بچوں کو سافرنائزیشن کی تعلیم دے کر ان کو اسلام سے کیا کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ سب محنت کر کے تیار ہو اور اس آنے والی نسلوں کو بنانے کی محنت کیسے کرنا وہ ندوے میں بیٹھ کر سیکھو، اور اگر ہوم اسکول چلا کر انہوں نے دین کو واپس لایا، ابھی ہندوستان میں وہ وقت نہیں ہے کہ ہوم اسکول آئے، انہوں نے یہ نصاب داخل کیا ہے، اب سارے پورے بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بیداری بھی اتنی زیادہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ ترکی تو نہیں بنے گا، پھر دوسرا دور یہاں پر شروع ہوگا مسلمانوں کے اندر۔ اس سے پہلے کبھی یہ بیداری نہیں پیدا ہوئی تھی تعلیم کی، جو بیداری کہاں پیدا ہوئی ہے؟ آج پیدا ہوئی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قومیں شور مچانے سے نہیں بنتی، نعروں سے نہیں بنتی، جذباتی تقریروں سے نہیں بنتی، ادارے بنانے سے، معاشی طاقت کے بنانے سے، تعلیم کا رواج دے کر نسلوں کو بنانے سے بنتی ہیں۔ آپ ندوے میں پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرو،
اور اللہ کے سامنے مانگا کرو کہ اللہ تو نے مجھے یہاں پر پڑھنے کا موقع دیا کہ میں جا کر اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنے دین کی حفاظت کرنے کے میں قابل بنوں۔ اور مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے عروج کا دور شروع ہو رہا ہے، اے اللہ اس عروج میں میرا بھی حصہ لگا دے۔ اب یہاں پر یہ ہوگا جو مرتد ہو رہے ہیں، یمیز اللہ الخبیث من الطیب، جو کچرا اچرا ہے، جو پیٹ بولتا رہے گا، اس کو اللہ نکال کر باہر کرے گا۔ جو محنتیں کر کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس سے کام لے گا۔ تمہارے ہاتھ میں ہے دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔